السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کریں گے سبق نمبر 27 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 27، چغل خوری۔ چغل خوری سخت عیب ہے، کبھی کبھی اس سے بڑا فتنہ فساد برپا ہو جاتا ہے، لوگوں کو ناحق تکلیف اور نقصان پہنچاتا ہے۔ جب چغل خور کی قلعی کھل جاتی ہے تو اس کو بے حد ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ چغل خوری یہی نہیں کہ ایک کی بات دوسرے سے جا لگا دی، بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس کا ظاہر کرنا بھی چغل خوری ہے۔ ہاتھ آنکھ کے اشارے سے اور لکھنے سے بھی ہو سکتی ہے۔ چور کی چوری یا دغا باز کی دغا بازی کا ظاہر کرنا چغل خوری میں داخل نہیں ہے۔ ایسے باتوں کا ظاہر کرنا بے شک روا ہے، کیونکہ ان کے چھپانے سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ چغل خور کی بات پر کبھی یقین نہ لاؤ، اس کے کہنے سے کسی کی طرف بدگمانی مت کرو۔ چغل خور سے ہمیشہ نفرت رکھو۔ تمہارے روبرو کسی کی چغل کرے تو منع کر دو کہ یہ بات برا کام ہے۔ اگر تم جانتے ہو کہ فلاں شخص چغل خور ہے تو اس کا عیب اور لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ اگر تم بیان کرو گے تو اسی طرح تم بھی چغل خور بن جاؤ گے۔ شعر: چغلی ہے برا کا بچو اس سے ہمیشہ، جو لوگ ہیں بے شرم انہی کا ہے یہ پیشہ۔ یہ لت ہے بری اس سے نہیں ہاتھ کچھ آتا، اکثر تو چغل خور ہے ذلت ہی اٹھاتا۔ یاد کرو ہجو اور معنی۔ فتنہ، فتنہ یعنی فساد، جھگڑا۔ فساد، فساد یعنی فتنہ، دونوں کا میننگ ایک ہی ہے۔ ندامت، ندامت یعنی شرمندگی۔ روا، روا یعنی جائز، ٹھیک۔ سبق نمبر 28، چھوٹی چینٹی۔ بڑی عاقلہ ہے بہت دور بین ہے، کہ فکر اپنی روزی کا تیرے تئیں ہے۔ اس دھن میں پہنچی کہیں سے کہیں ہے، کبھی اپنے دھندے سے غافل نہیں ہے۔ اری چھوٹی چینٹی تجھے آفریں ہے، نہیں کام سے شام تک تجھ کو فرصت۔ ذرا سی تو جان ہے اور اس پر یہ محنت، بہت جھیلتی ہے مشقت مصیبت۔ نہیں ہارتی پر کبھی اپنی ہمت، اری چھوٹی چینٹی تجھے آفریں ہے۔ کبھی کام تو نے ادھورا نہ چھوڑا، کبھی تو نے تکلیف سے منہ نہ موڑا۔ بہت کام تو نے کیا تھوڑا تھوڑا، ذخیرہ یہ جاڑے کی خاطر ہے جوڑا۔ اری چھوٹی چینٹی تجھے آفریں ہے، جو گرمی کی رت میں نہ کرتی کمائی، تو جاڑے کے موسم میں مرتی بن آئی۔ تجھے ہوشیاری یہ کس نے سکھائی، سمجھتی ہے اپنی برائی بھلائی۔ اری چھوٹی چینٹی تجھے آفریں ہے۔ نہ کھو وقت سستی میں مہلت ہے تھوڑی، وہی کام کر جس سے مالک ہو راضی، کہ جس نے تجھے زندگانی عطا کی۔ یہ عمدہ سبق ہم کو دیتی ہے چینٹی۔ یاد کرو ہجو اور معنی۔ عاقلہ یعنی ہوشیار،
عطا بخشش دینا، عمدہ اچھا، آفرین شاباش، مشقت محنت، دوربین دوراندیش، ذخیرہ جمع کی ہوئی چیز، اکٹھا کیا ہوا، مہلت ڈھیل، فرصت۔ سبق نمبر 29، سستی اور چالاکی۔ جو آدمی وقت پر کام نہیں کرتا وہ سست یا کاہل کہلاتا ہے۔ ایسا آدمی عزت یا نیک نامی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ خراب عادت اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار رکھتی ہے۔ سست آدمی اکثر خیال کرتا ہے کہ ابھی وقت بہت ہے، ذرا ٹھہر کر کام شروع کریں گے۔ اسی سوچ بچار میں کام کا وقت نکل جاتا ہے۔ چالاک آدمی وقت کو نہیں ٹالتا، وہ فوراً اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جب تک کام کو پورا نہیں کر لیتا اس کے دل کو چین نہیں آتا۔ ایسا آدمی ہمیشہ عزت پاتا اور فائدہ اٹھاتا ہے۔ جو لڑکے سستی اور کاہلی میں اپنا وقت کھو دیتے ہیں وہ روز کا سبق روز یاد کر کے نہیں لاتے، استاد کو اچھی طرح آموختہ نہیں سناتے، اسی واسطے سزا پاتے ہیں۔ اگر تم ایک لائق طالب علم بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو کاہلی کی خراب عادت سے بچاؤ۔ صبح سویرے آنکھ کھل جائے تو پڑے پڑے کروٹیں نہ بدلا کرو، فوراً بستر سے الگ ہو جاؤ اور اپنے کام میں جی لگاؤ۔ وقت اتنا تنگ نہیں ہے جتنا کہ تم کاہلی سے اس کو تنگ بنا دیتے ہو۔ وقت میں تنگی فراخی دونوں ہیں جیسے ربڑ، کھینچنے سے بڑھتی ہے چھوڑنے سے جاتی ہے سکڑ۔ یاد کرو ہجو اور معنی۔ مشغول کام میں لگے رہنا، آموختہ پڑھا ہوا سبق، فراخی کشادگی، مقدمہ جھگڑا، ناشتہ صبح کو جو ہم سو کر اٹھنے کے بعد چائے وغیرہ پیتے ہیں اس کو ناشتہ بولتے ہیں، بریک فاسٹ۔ نقل۔ ایک کاہل آدمی سے کسی نے پوچھا، کیوں صاحب اتنے دن چڑھے تک آپ بستر پر پڑے پڑے کیا کیا کرتے ہیں؟ کاہل نے جواب دیا کہ میں ایک بڑے بھاری مقدمے کے فیصلے میں مصروف رہتا ہوں۔ کاہلی کہتی ہے کہ ابھی اٹھنا بے فائدہ ہے، ذرا آرام کرو۔ چالاکی کہتی ہے کہ فوراً اٹھو نہیں تو وقت چلا۔ پھر دونوں اپنے اپنے قول کی دلیلیں پیش کرتی ہیں۔ میں دونوں کا بیان بہت غور سے سنتا رہتا ہوں اور ابھی کچھ فیصلہ نہیں کرنے پاتا کہ ناشتے کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس آدمی نے کہا، حضرت ایسا ہی مقدمہ ہے تو نہ کبھی اس کا فیصلہ ہوگا نہ آپ وقت پر اٹھ سکیں گے۔ گھڑ دوڑ میں کدائی کی بازی تھی ایک دن، تازی پہ کوئی ترکی پہ اپنے سوار تھا، جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا ادھر، جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، گھڑ دوڑ میں کدائی کی بازی تھی ایک دن، کوئی تازی گھوڑے پر سوار تھا اور کوئی ترکی گھوڑے پر سوار تھا، جو ہچکچا کے رہ گیا سو وہ رہ گیا، جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا یعنی جیت گیا۔
تو اس سبق میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کاہلی اور سستی سے بچنا چاہیے اور کام کو اس کے وقت پر کرنا چاہیے۔ یاد کرو ہجو اور معنی۔ قول، قول یعنی بات۔ تازی یعنی عربی گھوڑا۔ فیصلہ، فیصلہ یعنی سمجھوتا۔ ترکی یعنی ترک کا گھوڑا۔ سبق نمبر 30۔ ایک گھوڑا اور سایہ۔ ایک گھوڑا تھا نہایت عیب دار، اپنے سائے سے بدکتا بار بار۔ اس سے مالک نے خفا ہو کر کہا، سن تو احمق، جس سے تو ہے ڈر رہا، جسم رکھتا ہے نہ اس کے جان ہے، تو بڑا ڈرپوک اور نادان ہے۔ یوں دیا گھوڑے نے مالک کو جواب، سچ کہا یہ آپ نے لیکن جناب، آدمی سے بڑھ کے میں وہمی نہیں، ان ہوئی باتوں کا جس کو ہے یقین۔ بھوت کا قصہ کہانی کے سوا، کچھ نشاں گھر میں نہ جنگل میں پتا، سایہ تو آنکھوں سے آتا ہے نظر، کیا عجیب ہے جو ہوا مجھ پر اثر۔ اپنے دکھ کا کیجیے اول علاج، دوسروں کا پوچھیے پیچھے مزاج۔ یاد کرو ہجو اور معنی۔ عیب یعنی خرابی، برائی۔ خفا، ناراض۔ اثر، ایفیکٹ، کسی چیز کا اثر پڑنا۔ تو اس گھوڑے کی کہانی میں ایک گھوڑا تھا جو اپنے سائے کو دیکھ کر بار بار بدکتا تھا یعنی اچھلتا تھا۔ تو اس سے اس کا مالک غصہ ہوا اور اس نے کہا کہ تو احمق ہے، تو ڈرپوک ہے، نہ جسم رکھتا ہے اور نہ جان رکھتا ہے، تو اپنے سائے سے ڈر رہا ہے، تو بڑا ڈرپوک اور نادان ہے۔ تو گھوڑے نے اپنے مالک کی بات کا جواب دیا کہ سچ کہا آپ نے جناب، لیکن میں آدمی کی طرح، انسان کی طرح وہمی نہیں ہوں۔ انہوئی باتوں کا جس کو یقین ہے کہ بھوت اور قصے کہانی کے سوا وہ بھوتوں سے ڈرتا ہے اور اس کے قصے کہانیاں گھڑتا ہے، کچھ نشانی اس کی بھوت کی گھر میں ہے، نہ جنگل میں ہے، نہ کچھ پتا ہے، نہ سایہ ہے، لیکن مجھے سایہ آنکھوں سے نظر تو آ رہا ہے اگر میں اس سے ڈر رہا ہوں تو کیا عجیب ہے۔ تو اس بات کا بہت اثر ہوا اس کے مالک پر اور کہا کہ اپنے دکھ کا علاج کیجیے، پہلے بھوتوں سے ڈرنا بند کریں اور دوسروں کے حال مزاج کو پوچھیں، یہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ تو اگلی کلاس میں ہم سبق نمبر 31 سے کریں گے۔ اگر آپ میری ویڈیو پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس نیو ویڈیوز آتی رہیں۔ ہمارے یہاں پر بہت سی اسلامک کلاسز ہوتی ہیں، مہندی بھی سکھائی جاتی ہے، اسٹیچنگ سلائی بھی سکھائی جاتی ہے، سبھی کلاسز زوم ایپ پر ہوتی ہیں۔ عربک کیلیگرافی، انگلش کیلیگرافی اور آرٹ کی اور ہوم ٹیوٹر کی کلاسز بھی پرسنلی دی جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے فارم کو فل کر سکتے ہیں اور ہماری کلاسز سے جڑ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔